بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کامران شہزاد کی جہالتوں اور حماقتوں کے بارے میں ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر اپنے سامعین کو آگاہ کیا تھا کہ جھوٹ بولنا اور ڈہٹائی و بے شرمی سے کام لینا اس کراچی کے بو علی سینا کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، اور مزید ظلم کی بات یہ ہے کہ اسے شاید اپنے گمان میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اس کے پائے کا کوئی عالم اور محقق موجود ہی نہیں۔ کبھی ویڈیو کلپ پر عنوان قائم کرتا ہے کہ صدیوں اور برسوں کا جھگڑا منٹوں میں حل، اور جب اس کی تشریحات دیکھتے ہیں تو اس حضرت کی مزید جہالتیں سامنے آتی ہیں، اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید جھگڑے اور اختلافات کی شکل اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ بندہ بے فیض ایسی آراء پیش کرتا ہے جو اس مسئلہ کو مزید بگاڑ دیتی ہیں اور مسئلہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتا ہے۔ ایسی حرکات خدمت دین تو نہیں ہوتی، بلکہ دین میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ کراچی کے بو علی سینا صاحب عظیم القدر اور عظیم المرتبت فقہا کو ٹپوری کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پہلے موصوف کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر فقیر اس پر چند معروضات عرض کرتا ہے۔ جس کی زوجہ زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو آگے کرو۔ اب ہمیں تو یہ جملہ اپنے ڈائلاگ کے حساب سے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس ماحول اور معاشرے کے اندر اس جملے کی تعبیر یہ تھی عام بول چال کے اندر کہ غالب رجحان ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کی بیوی بھی بڑی خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، اور اس کی آنکھیں بھی اور اس کی محبت بھی بیوی کے ساتھ متعلق ہو، غیر عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہو، غیر عورتوں کی طرف وہ لذتیں نہیں لیتا ہو، چولے نہ مارتا ہو نگاہوں کی جسمانی۔ اس کو انہوں نے یوں تعبیر کر دیا کہ جو اپنی زوجہ تک اس کی حب رہے، لیکن تعبیر یوں کیا احسن زوجتن، کہ بیوی جس کی زیادہ خوبصورت ہو اس لیے کہ اس کی آنکھیں وہیں رہیں گی، کہیں اور نہیں جائیں گی۔ یہ اس عالم دین کی ایک تعبیر تھی۔ عالم بڑے تھے لیکن تعبیر جسے ہم کہتے ہیں ٹپوری لینگویج۔ جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے کامران شہزاد کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا۔ کراچی کے ٹپوری صاحب جناب خود تو ٹپوری ہیں ہی، جناب کی تحقیقات و تشریحات بھی ٹپوریوں جیسی ہی ہیں، اور باتیں بھی ٹپوریوں جیسی اور حرکتیں بھی انہی جیسی ہیں۔ اور جب جناب سلطان راہی کی طرح گلا پھاڑ کر علماء امت اور صلحائے ملت کی شان میں ٹپوریوں والی زبان استعمال کرتے ہوئے اور پورے ہی زور لگا رہے ہوتے ہیں تو پورے کے پورے آپ ٹپوری ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، کتب فقہ میں ایک مسئلہ درج ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، بقیہ معاملات میں برابری کے بعد اس کو امام بنایا جائے۔ اس مسئلہ پر بہت سے غیر مقلدین وہابیوں نے بھی اعتراضات کیے اور اس مسئلہ کا مذاق اڑانے کی کوششیں کیں۔ کراچی کے اس بو علی سینا صاحب نے بھی اس مسئلے کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور دفاع ایسا کیا کہ جن بزرگوں اور علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا
ان کی زبان کو ٹپوری قرار دے دیا۔ ارے حضرت، اگر آپ کی زبان ٹپوری اور حرکتیں ٹپوریوں جیسی ہیں تو جناب اپنے آپ پر ان جلیل القدر اور عظیم المرتبت ائمہ و علماء دین کو کیوں قیاس کرنے لگ جاتے ہیں؟ علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی زبان ٹپوری تھی، یا وہ معاذ اللہ ساری زندگی ٹپوریوں کے ساتھ جو ہے وہ رہے تھے، جو تم نے ان کی شان کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اور یہی سبب ہے کہ ہمیں جناب کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ارے حضرت، جب کوئی مسئلہ تمہاری موٹی عقل میں نہیں آتا تو جناب بے وقوفوں کی طرح اوٹ پٹانگ باتوں سے علماء دین کا مذاق تو نہ اڑایا کریں۔ جناب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جناب 6 دن تک جو ہے وہ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں اور 7ویں روز دینی کلاس لینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں ورکرز کے ساتھ سارا دن رہتا ہوں۔ ہفتے میں 6 دن میں ورکرز کے ساتھ ہوں، 1 دن میرے پاس ہوتا ہے اتوار کا جس میں میں لیکچرز دے رہا ہوں۔ کاش یہ 7واں دن بھی جناب کا ورک شاپ میں ہی گزرتا تو کم از کم قوم کو آپ جیسے ٹپوریوں سے نجات تو مل جاتی۔ اب مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ائمہ احادیث نے، امام ابو بکر بہقی علیہ رحمہ وغیرہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے سنن الکبریٰ کے اندر۔ امام بہقی کی سنن الکبریٰ جلد 3 ہے، صفحہ 128 ہے۔ اجعلوا ائمتکم خیارکم، اور اس باب میں ایک روایت وہ لے کر آئے ہیں کہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا ائمتکم خیارکم فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم۔ سنن الکبریٰ جلد 3 ہے، صفحہ 129 ہے، اور یہی روایت امام دارقطنی علیہ رحمہ اپنی سنن کے اندر جلد 2 ہے، صفحہ 463 ہے۔ روایت کا نمبر جو ہے وہ 1881 ہے۔ یعنی تم اپنے میں سے بہترین جو ہیں ان کو امام بناؤ۔ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے خیر کے پہلو جو تھے ان کو تلاش کرنا شروع کیا کہ لوگوں میں کون کون سے خیر کے بہتری کے پہلو پائے جا سکتے ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے پوری ایک ترتیب ذکر کی۔ چنانچہ فقہا نے لکھا کہ زیادہ علم والے کو اپنا امام بنایا جائے۔ اگر علم میں سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں تو پھر زیادہ قاری، بہتر قاری جو ہے اس کو امام بنایا جائے۔ اگر اس کے اندر بھی سب لوگ برابر ہوں تو متقی اور پرہیزگار کو اپنا امام بنایا جائے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر بڑی عمر والا جو ہے اس کو اپنا امام بنایا جائے۔ اگر اس کے اندر بھی تمام برابر ہوں تو پھر بہترین اخلاق والا جو ہے اس کو اپنا امام بنایا جائے۔ اور اگر اس کے اندر بھی وہ برابر ہوں تو خوبصورت چہرے والا جو ہے اس کو اپنا امام بنایا جائے۔ اس مسئلہ کی علت یہ تھی کہ اگر کوئی ناپسندیدہ یا مکروہ قسم کے چہرے والا شخص امام بن جائے گا تو بشری فطرت کے مطابق لوگ امام سے مانوس نہیں ہو پائیں گے۔ تو اگر سب خصلتیں برابر ہوں تو پھر خوبصورت چہرے والے کو ترجیح دینی چاہیے، کہ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر بہتر نسب والا جو ہے اس کو امام بنایا جائے، کیونکہ اس کا نسب بھی احترام و تعظیم کا باعث ہے۔ اور اگر اس میں بھی
سب برابر ہوں تو پھر اچھی آواز والا جو ہے اس کو امام منتخب کیا جائے، کیونکہ لوگ اچھی آواز والے کی قرات کی جانب زیادہ توجہ سے جو ہے وہ مبذول کرتے ہیں۔ اگر آواز میں بھی سب برابر ہوں، سب کی آواز ہی اچھی ہو، تو پھر کپڑے جس کے زیادہ صاف ستھرے ہوں اس کو امام بنایا جائے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو امام بنایا جائے۔ اس مسئلہ پر اعتراض کی کوئی بات نہ تھی، کوئی سبب نہ تھا کہ فقہا نے ہر جہت سے بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلام کیا، مگر اس پر کچھ ٹپوری اعتراضات کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں فقہا نے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے کہ بہترین لوگوں کو امام بناؤ۔ اس روایت کے پیش نظر ہی فقہا نے بہتری اور خیر کے پہلو جو تھے ان کو تلاش کیا کہ کون کون سے بہتری اور خیر کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہم ان ٹپوریوں سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جو آئے روز فقہا پر اعتراضات جڑتے ہیں اور اعتراضات کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے چہرے کا حسن جو ہے اس دولت سے نوازا ہے، کیا وہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے آواز اچھی عطا کی ہے، کیا وہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ جس کو رب العالمین نے اچھے اور اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا ہے، کیا وہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ جو اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھتا ہو، جس کا اخلاق بہتر ہو، کیا وہ خیر و بھلائی کا پہلو اس کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ پس جس نعمت کو جس کو بھی اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی عطا کی ہو، تو یہ اس کے لیے خیر کا پہلو کیوں نہیں ہوگا؟ پس جب خیر کے پہلوؤں میں سے یہ بھی ایک خیر اور بہتری کا پہلو ہے، تو کتب احادیث میں بیان ہونے والی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے عرض کی، اس بات کا ذکر جو ہے وہ فقہا نے کیا، تو اس میں خرابی والی کوئی بات نہ تھی، اس کے اندر ٹپوری پن والا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہاں، اگر کسی کی ذہنیت ٹپوریوں جیسی ہو، یا ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن وہ ٹپوریوں کے ساتھ رہتا ہو اور اس کے اندر ٹپوری پن نظر آ جائے، تو وہ اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر ٹپوری پن نظر آئے تو یہ اس کا اپنا دماغی مسئلہ ہے۔ اس پر فقہائے عظام جو ہیں وہ مورد الزام نہیں ہے، ان پر الزام اسے نہیں دینا چاہیے۔ فقہا نے تو اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے خیر و بہتری کے پہلوؤں میں سے ایک کا ذکر کیا ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو وہ بھی ایک خیر و بہتری کا پہلو ہے، لہذا اس کو امام بنایا جائے۔ نہ یہ الفاظ برے ہیں اور نہ ہی ان الفاظ کی تعبیر بری ہے، بلکہ اگر احادیث مبارکہ کی طرف ہم رجوع کریں تو خوبصورت بیوی کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ثلاثۃ یحبہم اللہ تعالی ویضحک الیہم ویستبشر بہم الذی اذا انکشفت فئۃ قاتل وراء بنفسہ للہ فإما ان یقتل واما ان ینصرہ اللہ ویکفیہ فیقول انظروا الی عبدی ھذا کیف صبر لی بنفسہ والذی لہ امرأۃ حسنۃ وفراش لین حسن فیقوم من اللیل فیقول شہوتہ فیذکرنی ولو شاء راقدا والذی اذا کان فی سفر وکان معه رکب فساہروا ثم ہجعوا فقام من السحر فی سراء و ضراء۔ اس روایت کو
حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جمع الجوامع کے اندر جلد 4 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 534 ہے اور روایت کا نمبر 12244 ہے۔ علامہ ہیثمی علیہ رحمہ نے اسی روایت کو مجمع الزوائد کے اندر جلد 2 ہے، صفحہ 255 ہے اور روایت کا نمبر 3536 ہے۔ اور علامہ منذری علیہ رحمہ نے الترغیب والترہیب کے اندر جلد 1 ہے، صفحہ 245 ہے اور روایت کا نمبر 935 ہے۔ اور اس روایت کو ہی ناصر الدین البانی نے اپنے سلسلہ جو صحیحہ ہے اس کے اندر جلد 7 میں صفحہ نمبر 197 پر روایت کا نمبر 3438 ہے، اس کو ذکر کیا، یعنی صحیحہ میں امام منذری علیہ رحمہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور کہا رواہ الطبرانی فی الکبیر باسناد حسن، کہ امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس کو اپنی موجم کبیر کے اندر جو ہے وہ روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ یعنی 3 طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ تعالی، یعنی 3 طرح کے آدمی جو ہیں، 3 طرح کے اللہ رب العالمین کے بندے جو ہیں، رب تعالی ان پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا الذی اذا انکشفت فئۃ قاتل، کہ ایک وہ کہ جس کا لشکر جو ہے وراءہا بنفسہ للہ، کہ اس کا لشکر جو ہے وہ اس کو تن و تنہا میدان کارزار کے اندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر وہ آدمی تن و تنہا اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کافروں سے لڑتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، یا فرمایا کہ این یقتل و اما این ینصرہ اللہ، یا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، انظروا الی عبدی ھذا کیف صبر علی بنفسہ، کہ میرے اس بندے کو دیکھو کیسے اس نے میری خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دی، صبر کا اس نے جو ہے وہ دامن تھامے رکھا۔ تو دوسرا فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے والذی لہ امرأۃ حسنۃ وفراش لین حسن، کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور بستر نرم ہو اور بہترین بھی ہو، پس وہ رات کو کھڑا ہو کر نماز میں مشغول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس بندے کو، یعنی فیقول، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو دیکھو کہ جس نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور مجھے یاد کیا، اگر یہ چاہتا تو یہ شخص سو بھی سکتا تھا، دوسرے معاملات جو ہیں ان کے اندر بھی یہ، مگر اس آدمی کا وہ عمل کہ خوبصورت بیوی۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ والذی لہ امرأۃ حسنۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی لہ امرأۃ حسنۃ وفراش لین حسن فیقوم من اللیل، کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ خوبصورت بیوی والا ہے، بستر بھی اس کا نرم ہے، بہترین ہے، لیکن جب رات پڑی تو اس نے بجائے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے ان کی طرف رجوع کرتا یا جو ہے وہ سو جاتا، بجائے اس کے وہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور مجھے یاد کیا، اگر چاہتا تو یہ سو سکتا تھا۔ تو تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے جو ہے وہ سو جائیں اور یہ شخص رات کو کھڑا ہو کر رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے قیام کرنے لگے۔ تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی خوبصورت بیوی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس شخص کی
بیوی خوبصورت ہو اور خوبصورت و نرم بستر بھی ہو، مگر وہ پھر بھی رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ کامران شہزاد ان الفاظ کے متعلق کیا کہو گے؟ یعنی اس کی بیوی کی خوبصورتی کی وجہ سے تم نے وہ ٹپوری اس کو کہہ دیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، ان الفاظ کے متعلق تم کیا کہو گے اپنی ذہنیت کے مطابق؟ تو تم فقہا کے ایسے الفاظ کو جو ہے وہ ٹپوری تم نے کہہ دیا، یہاں بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اپنی خود ساختہ تشریحات و تعبیرات جو ہیں وہ کرنے بیٹھ جاؤ گے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، جس شخص کا بچپن ہی ٹپوریوں کے ساتھ گزرا ہو وہ ہر بات میں ٹپوری پن تلاش کرتا ہے۔ جس طرح غیر مقلدین فقہی مسائل پر اعتراضات کرتے ہیں، اسی طرح اس کراچی کے ابو علی سینا صاحب سے بھی بعید نہیں کہ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ پر بھی اعتراض کرنے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو عقل و شعور رکھنے والا انسان اس اعتراض کرنے والے کو ہی ٹپوری قرار دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ الفاظ پر اعتراض قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی طریقے فقہا نے جو لکھا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت بیوی والا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ٹپوری پن کا جو ہے وہ تانا اور جس پر جو ہے وہ اس انداز میں گفتگو کی جاتی۔ پس اسی طرح فقہائے کرام جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، جن کی زندگیاں دین متین کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئیں، انہوں نے بڑے سلیقہ، باریک بینی اور جو ہے وہ دور ترین صورت حالات جو تھے ان تک بھی مسائل کو سلجھانے کی کوششیں کی ہیں۔ ان کی تحریروں کے اندر ٹپوری پن نہیں ہے۔ کامران شہزاد جیسے ٹپوری کو ہی شاید یہ اس کے اندر ٹپوری پن نظر آتا ہو۔ کامران شہزاد جب تمہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو خواہ مخواہ اکھاڑے کے اندر جو ہے وہ کودنے کی اور کود کر اپنا ٹپوری بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ایک تو بزرگان دین کی توہین کے تم مرتکب ہوتے ہو، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہو کہ بعد میں آنے والے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ غلط ہیں۔ آپ پہلے کامران شہزاد کا وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ شامی نے نہیں لکھا تھا، وہ بعض علماء نے جو متون کی کتاب لکھتے تھے نا ان سے غلطی ہو گئی۔ میں نے وہاں اس لیے دفاع کیا کہ جب عالم دین سے وہ غلطی ہوئی تھی نا، اس کے بعد مسلسل ہر عالم دین جس نے شرح لکھی ہے وہ رد کرتا ہے کہ یار یہ الفاظ کو تعبیر صحیح نہیں کر کے جا۔ علامہ طحطاوی نے بھی منع کیا، بحر الرائق نے بھی منع کیا، آپ دیکھیں علامہ شامی نے حاشیہ لکھا، اس نے بھی منع کیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جی تو سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، کامران شہزاد تمہیں شرم آنی چاہیے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کون سے فقیہ نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ غلط ہیں؟ کتابوں اور عبارات جو ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تم میں نہیں ہے۔ تو فقہی مسائل جو ہیں جو متون میں بڑے اختصار کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، شارحین اپنی شروحات میں ان مسائل کی بعض اوقات علتیں بیان کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فقہا نے یہ مسئلہ لکھ کر اس کی حکمتیں اور اس کی علتیں بیان کی ہیں، جیسا کہ رد المحتار کے اندر علامہ شامی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ قولہ ثم احسن زوجتن لأنه غالبا يكون احب لها واعف لعدم تعلقه بغيرها وهذا مما يعلم بين الاصحاب او الارحام او الجيران اذ ليس المراد ان يذكر كل منهم اوصاف زوجته حتى يعلم من هو احسن الزوجه۔ یہ علامہ شامی لکھ رہے ہیں، رد المحتار ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 558 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقہا نے احسن زوجہ کا مسئلہ اس لیے لکھا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی غیر سے تعلق قائم نہیں کرتا، اس لیے اسے عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسی بات، یہ ایسی بات ہے جو کہ پڑوسیوں
اور رشتہ داروں کو معلوم ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زوجہ کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دے کہ میری بیوی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یعنی وہ کہا کہ لکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بیوی کے اوصاف بیان کرنے لگ جائے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، کیسی ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، یہ ہرگز اس سے مراد یا مقصد نہیں ہے۔ اسی طریقے یہ علامہ طحطاوی علیہ رحمہ آپ بھی یہ فرما رہے ہیں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ احسن زوجہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اور زیادتی محبت کی وجہ سے ان دونوں کے اندر گہرا تلازم ہوتا ہے جو کہ پاک دامنی کا اور عفت کا سبب بنتا ہے۔ اس بات کو تم نے اپنی جہالت سے ان حکمتوں اور علتوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ ان فقہائے کرام نے زوجہ حسنہ خوبصورت بیوی والے الفاظ جو ہیں ان کو غلط لکھا ہے۔ ایسے ہی تم نے فتاوی رضویہ شریف کے مسئلہ کو بھی سمجھا ہے۔ کراچی کے ابو علی سینا، فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پر غور تو کرو۔ فتاوی رضویہ شریف میں مرقوم ہے کیا؟ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو بات لکھی گئی ہے، ذرا پہلے اس بات پر غور کرتے، اس کو پڑھتے اور اس کے اندر تھوڑا سا تدبر کرتے، تمہیں پتا چلتا کہ یہ مسئلہ ہے کیا جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تم نے اعتراض جڑنے اور اپنی جو ہے وہ عقل، اپنی فہم و فراست کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑا لائق اعتراض اور بہت جو ہے وہ میں نے بہت بڑا تیر مار دوں گا اور یہ مسئلہ بیان کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ میں ان ساری چیزوں کے یعنی اپنی صفائی پیش کر دوں گا۔ تو سنو، ذرا غور سے سننا کہ یہ فتاوی رضویہ کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، ادارہ تصنیفات امام احمد رضا کراچی ہے، اس کے اندر یہ میرے ہاتھ میں جو جلد ہے وہ دہم ہے، جلد دہم، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ مسئلہ کیا تھا۔ فتاوی رضویہ شریف میں جو عبارت ہے کہ نامحرم عورتوں سے، جو جواب ہے، سوال کرنے والے کا سوال نہیں، جواب جو ہے جس پر تمہیں اعتراض ہے کہ نامحرم عورتوں سے ہاتھ اور پیٹھ اور پنڈلیاں ملوانا یا دبوانا اگر نہ تو تنہائی میں ہو نہ محل فتنہ ہو تو حرج نہیں ہے ورنہ گناہ ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، یہ عبارت ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اگر تم ان الفاظ کو سمجھ سکتے یا ان کے معنی اور ان اصطلاحات کا تمہیں علم ہوتا تو شاید تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع میسر نہ آتا۔ تو اس کے اندر جو محل فتنہ استعمال کیا گیا ہے لفظ، یہ ایک فقہی الفاظ ہیں جو تمہاری موٹی عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ کون سی عورت محل فتنہ ہوتی ہے اور کون سی عورت محل فتنہ سے خارج ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، تم جیسے ٹپوریوں کی نہیں۔ فقیر تمہیں ایک دن، 2 دن نہیں بلکہ پورے 2 ہفتے کا وقت دیتا ہے کہ تم اس عبارت کا مطلب جو سمجھ رہے ہو اور یہاں پر محل فتنہ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرو۔ یہ بتاؤ کہ یہاں محل فتنہ جو لفظ ہے، یہ فقہی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال فقیر کی طرف سے تم پر قرض ہے، اس کو ادا کرو، پھر انشاءاللہ آگے بھی چلتے ہیں۔ یہ تو باقی وہ احباب جو فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت کی وجہ سے اور کامران شہزاد کی طرف سے کیے گئے اعتراض اور کی گئی توضیحات اور تشریحات اور انداز، ان کے شکوک و شبہات جو ہیں ان کے لیے فقیر چند حوالے جو ہیں وہ پیش کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ البحر الرائق ہے، اس کے اندر جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ عَجُوزًا قال فی التاتار خانیہ فَإِن كَانَتْ عَجُوزًا لا تشتہا فلا بأس بمصافحتها ومس یدها وأن تغمز رجله وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها، کہ تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر عورت بوڑھی
غیر مشتہا نہیں ہے، جو قابل شہوت نہیں ہے، جس کو شہوت نہیں آتی، تو اس عورت سے کہتے ہیں کہ ایسی بوڑھی عورت اس عورت سے ہاتھ ملانے اور وہ عورت کسی مرد کے پاؤں دبائے، اس کے پاؤں وہ مرد دبائے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی وہ پاؤں دبائے یا دبوائے، دونوں طریقے کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مرد بھی کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے نفس اور عورت کے نفس پر مامون ہو، یعنی دونوں بہت زیادہ بوڑھے ہوں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاؤں دبا لیں یا ایک دوسرے کے ہاتھ سے جو ہے وہ ہاتھ ملا لیں۔ تو علامہ سرخسی علیہ رحمہ المبسوط کے اندر لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَإِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُشْتَهَى فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ مَعْدُومٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ هُوَ شَيْخًا يَعْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَافِحَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَعْمَنُ عَلَيْهَا ان تشتہی لم یحل لہ ان یصافحها۔ المبسوط جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 154 ہے۔ یعنی نامحرم کو ہاتھ لگانے اور چھونے کی حرمت یہ خوف فتنہ کی وجہ سے ہے۔ پس اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو وہ لائق قابل شہوت نہیں ہے، اس کو شہوت آتی نہیں ہے یا غیر مشتہا عورت ہے، تو پھر فتنے کا خوف معدوم ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ بوڑھا شخص اپنے نفس پر اور اس بوڑھی عورت کے نفس پر مامون ہو، یعنی دونوں اس قدر بوڑھے ہوں کہ دونوں کو شہوت پیدا نہ ہوتی ہو، تو اس سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور علامہ زبیدی حنفی علیہ رحمہ الجوہرہ کے اندر مختصر قدوری کی جو اس پر جلد 2 ہے، صفحہ اس کا 284 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ اللَّمْسَ أَغْلَظٌ مِنَ النَّظَرِ وَلِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيهِ أَكْثَرُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ شَابَةً تُشْتَهَى أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا لِإِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ۔ یعنی چھونا دیکھنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ چھونے اور مس کرنے میں شہوت کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب عورت قابل شہوت ہو تو اس کے چھونے کے لیے یہ وعید ہے کہ عورت کو بھی شہوت آتی ہے، مرد کو بھی شہوت آتی ہے، تو ایسی حالت کے اندر وہ جو ہے اس کو چھونا جو ہے وہ اس کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے۔ بہرحال عورت جب بوڑھی ہو جائے اور قابل شہوت نہ ہو تو اس سے مصافحہ کرنے اور اس کے ہاتھ کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فتنے کا خوف معدوم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ فتاوی رضویہ شریف کے فتوے کا تعلق ان عورتوں سے ہے جو محل فتنہ نہیں ہیں، جیسا کہ اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ تو تیری موٹی عقل نے تو اس کو نہ سمجھا۔ کراچی کے ابو علی سینا، اگر تم میں ہمت ہے تو جذباتی بیان دینے یا اداکاری کرنے کی بجائے فقہی اصول و قواعد کی روشنی میں اس مسئلے کے ایک ایک جز پر کلام کرو۔ ہم 2 ہفتے تک تمہیں جو ہے وہ انتظار کریں گے، تو باقی انشاءاللہ تمہاری ویڈیو جو ہے اس ساری کا انشاءاللہ العزیز فقیر جواب دے گا۔ یہ بھی احباب کے کچھ میسج آ گئے، کمنٹس آئے، سفر بھی تھا اور کچھ موسم کی بنیاد پر کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، ورنہ میں ایک ہی نشست کے اندر جو ہے وہ تیری پوری ویڈیو جو ہے اس پر جو ہے وہ تیری جو صورتحال ہے اس کو واضح کر دیتا۔ تو بہرحال 2 ہفتے تک فقیر اس معاملے میں تیرا انتظار کرے گا کہ اب بتا تو یہ جو اس کے اندر محل فتنہ کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اور جو محل فتنہ سے نکل جاتی ہے عورت وہ کون سی ہے، یہ بتانا انشاءاللہ فقیر بقیہ جو ہے دوسری ویڈیوز کے اندر وضاحت کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔